فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جلسہ تو ختم بخاری کا ہے اور بیان بھی وہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد والے حضرات وہ اسی موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ میں کچھ چند باتیں آپ کے سامنے کو موت اور آخرت کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی آپ کے اسی جامعہ کا تربیت یافتہ ہوں اور آج میرا شاگرد وہ یہاں سے فارغ ہو رہا ہے، اس کی دستار بندی ہوگی، یہ میرے لیے خوشی بھی ہے۔ لیکن آج ایک بہت بڑا خلا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے مشفق اور ہمارے مربی، ہمارے لیے انتہائی زیادہ محترم قاضی عطاء اللہ صاحب رحمہ اللہ وہ موجود نہیں ہیں۔ ان کا نہ ہونا اور دنیا سے چلے جانا یہ یقیناً ہمارے لیے ایک تکلیف دہ ہے۔ ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ جب ہمارے لیے تکلیف دہ ہے تو جو ان کے اپنے بچے ہیں، جو صلبی بیٹے ہیں، ان کے لیے تو یقیناً بہت زیادہ تکلیف دہ یہ بات ہے۔ لیکن یہ قضا کا معاملہ بالکل اٹل ہے۔ جو اس دنیا کے اندر آیا اس نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، خلاق کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر موت کی تخلیق کا ذکر پہلے کیا ہے اور حیات کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا، حیاتی کو پیدا فرمایا۔ تو موت کی تخلیق پہلے ہوئی اور زندگی کی تخلیق بعد میں ہوئی، حیات کی تخلیق بعد میں ہوئی۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ابھی تک انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا کے اندر وہ قدم نہیں رکھتا، اس زندگی کے اندر وہ قدم نہیں رکھتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی موت کا وقت وہ لکھوا دیتے ہیں کہ اس نے دنیا کے اندر کتنا جینا ہے اور اس کا وقت کہاں پر آئے گا، کب اس نے مرنا ہے، وہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر لا تبدیل لخلق اللہ،
لا مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ پھر جو اللہ نے لکھ دیا نا، پھر اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ اٹل ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے جو اکثر میں اپنے بیانوں کے اندر بھی وہ سناتا رہتا ہوں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ ساری کی ساری پیاری ہیں، ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے، لیکن یہ دعا جو ہے نا، یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اگر کسی کو یاد ہو تو وہ دعا مانگا کرے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں، دعا جو ہے نا یہ مانگنی چاہیے، دعا پڑھنی نہیں چاہیے۔ آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کی یہ وجہ بھی بہت بڑی ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں۔ دعا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ وہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک نبینا آدمی وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ حجاج بن یوسف کا دور تھا، اتفاقاً حجاج بن یوسف بھی بیت اللہ کے طواف میں تھا۔ اس نبینے کی دعا یہ اس نے سن لی، کہا کب سے مانگ رہے ہو؟ اتنے عرصے سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، نہیں ملی؟ ابھی تک نہیں ملی۔ فرمایا طواف کے کتنے چکر ہو گئے؟ 3۔ 4 باقی رہ گئے؟ 4 باقی رہ گئے۔ وہ 4 چکر پورے سے ہونے سے پہلے پہلے اگر تیری آنکھیں درست نہ ہوئی تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اب حجاج کی دھمکی، اب اس نبینا آدمی کو اپنی جان کے لالے پڑے۔ پہلے دعائیں پڑھتا تھا، اب اس نے دعا مانگنا شروع کی، کیونکہ جان کا لالا پڑا نا۔ اب اس نے دعا مانگنا شروع کی۔ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 چکر پورے ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ حجاج نے کہا دیکھا، دعا پڑھنے کے اندر دعا مانگنے کے اندر یہ فرق ہے۔ آج ہم دعا صرف پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ دعا مانگنا کچھ اور ہوتا ہے، دعا پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، تو دعا مانگا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر کے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ میرے پروردگار، میں محمد تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی، ناصیتی بیدک، اللہ میرا متھا تیرے ہاتھ وچ، ناصیتی بیدک، لکھن والیا میریاں تقدیراں لکھ کے اس نو اپنے قبضے دے اندر کر لے آئی۔ ناصیتی بیدک، جیڑا بندہ چوٹی تو پھڑیا جائے وہ ہل نہیں سکدا، اللہ میں محمد بھی تیرے فیصلیاں تو ادھر ادھر ہل نہیں سکدا۔ ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے میرے پالنہارا، جڑے فیصلے میرے متعلق کیتے نہیں وہ نافذ ہو کے رہنے نے، تے سارے تیرے فیصلے مبنی برحق، کسے تیرے فیصلے نو کوئی چیلنج نہیں کر سکدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا 17 مہینیاں دا بیٹا حضرت ابراہیم آخری ساواں تے آ گیا ہے، اکھاں پھٹیاں ہویاں، سانس اکھڑیا ہویا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع دیتی جاندی ہے، یا رسول اللہ گھر تشریف لیاؤ، بیٹا دنیا تو چلے آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جگر اس نے مینوں دتا سی تے میرے کولوں پوچھیا کوئی نہیں، میرے کولوں اس نے سلاواں نہیں لیاں، تے اج اگر اس نے واپس لینا ہے تے میرے کولوں پوچھنا کوئی نہیں۔ مالک ہویا اسی اس دے بندے ہوئے، بندہ غلام نو کیا جاندا ہے، اسی اس دے غلام ہوئے، او ساڈا مالک ہویا۔ نہیں یا رسول اللہ گھر تے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والیاں دی دل جوئی واسطے چلے گئے، اپنے بیٹے نو ہتھاں تے لے لیا، سانس اکھڑیا ہویا، اکھاں پھٹیاں ہویاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نظراں اپنے بیٹے دے چہرے اتے ٹک گئیاں۔ جدوں میرے نبی نے اپنے بیٹے دی حالت نو تکیا ہے، حالانکہ اجے تک روح جسم چوں نکلیا کوئی نہیں، اجے تک جسم دے اندر موجود ہے، میرے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اور اس ویلے نو یاد کیتا کرو جدوں ابا جی سامنے پے ہوئے، قاضی عطا اللہ صاحب سامنے پے ہوئے، روح حلقوم تک پہنچ گئی، قاضی شمس الدین شمس المحدثین شمس العلماء عمدۃ المحدثین زبدۃ المحدثین سامنے پے ہوئے نے، روح القوم تک پہنچ گئی ہے۔ بیٹے کول نے کوئی ڈاکٹر ہونا ہے، کوئی انجینئر ہونا ہے، کوئی پروفیسر ہونا ہے، رشتہ دار کول نے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ تک دے ہندے پے ہو لیکن اتنے بے بس ہو جاندے ہو، او جڑی روح اجے تک جسم دے اندر موجود ہے، صرف لتاں وچوں کڈ کے میں سینے دے اندر لے گیا، کوئی مائی دلال اس روح نو دوبارہ پیراں تک نہیں لے جا سکدا۔ اتنے بے بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پتر نو چایا ہویا ہے، سانس اکڑیا ہویا ہے، اکھاں پھٹیاں ہویاں، میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رون لگ پے۔ صحابی کول کھڑوتے ہوئے نبی علیہ السلام نو کہندے یا رسول اللہ تسی تے صبر دی تلقین کردے ہوندے ہو تے آنسو کیوں نکل دے پے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ میں آنسواں تو نہیں ڈکدا، میں اتھرواں تو نہیں ڈکدا، بندے دا دل نرم ہوئے اکھاں اظہار کر دیندیاں، بندے دا دل نرم ہوئے اکھاں اظہار کر دیندیاں۔ میں محمد وینا تو ڈکنا، واہ ویلے تو ڈکنا، احتجاج کرن تو ڈکنا، خرافات بکن تو ڈکنا، گریبان چاک کرن تو ڈکنا، اپنے رخسارن تھپڑ مارن تو ڈکنا، اپنے سر دے اندر خاک پاون تو ڈکنا۔ اللہ دے حکماں دے سامنے سرے تسلیم خم کیتا جاندا ہے، احتجاج نہیں کیتا جاندا۔ میرا پتر پہلے قاسم بھی فوت ہو گیا ہے، طیب طاہر بھی دنیا تو چلا گیا ہے، تے میری پیاری بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جڑا سب کچھ میرے اتے وار دیندی سی او بھی دنیا تو ٹر گئی ہے۔ میرا چاچا ابو طالب جڑا میرے اتوں جان وارن واسطے تیار ہوندا سی او بھی دنیا تو ٹر گیا ہے۔ اے میرا پتر میرے دل دا سرور ہے، اجے بھی دنیا تو جاندا ہے پیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
او میرا بچڑوں، او میرا پتر، تو تے دنیا تو جانا پیا تے محمد نو دکھیا کر چلے آئے، تیرا دکھ میں محمد نو قبر دیاں کندا تک بھولنا کوئی نہیں، لیکن میں اپنی زبان دے وچوں ایویں جا کلمہ نہیں کڑدا جس دی وجہ تو میرا رب میرے نال ناراض ہو جائے۔ میں اوہا کلمے آکھنے جڑے اللہ نے مینوں قرآن دے اندر حکم دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ، قاضی تیرا دکھ سانو بھولنا کوئی نہیں، قاضی تیریاں محبتاں سانو بھولنیاں کوئی نہیں، لیکن اسی اللہ دے حکماں دے سامنے سرے تسلیم خم کرنے ہاں۔ اللہ نے تیرا وقت اتنا لکھیا ہے، اسی اللہ دے حکم نو بالکل دل و جان نال تسلیم کرنے ہاں۔ اس دے بندے جو ہوئے کون ہے جڑا اس دے حکم دے اتے اس دے فیصلے دے احتجاج چا کرے؟ ابو بکر بھی نہیں کر سکدا، میں بھی نہیں کر سکدے، تسی بھی نہیں کر سکدے۔ او میں تے تسی کیڑے کھاتے دے اندر شمار ہاں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام جڑا اللہ تو بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، میرے نبی بھی اللہ دے فیصلیاں دے سامنے احتجاج، اللہ دے فیصلیاں نو کو چیلنج نہیں کر سکدا۔ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہ تیرے سارے فیصلے ایک تے نافذ ہو کے رہندے، انہاں نو ڈک کوئی نہیں سکدا، تے تیرے فیصلیاں نو کو غلط آکھن والا جمی ہی کوئی نہیں۔ جڑا تو فیصلہ کر دیتا ہے، جڑا تو حکم نافذ کر دیتا ہے، اللہ مبنی بر حق کے بالکل انصاف دے اتے۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، ابراہیم تیرا دکھ مینوں قبر دیاں کندا تک بھولنا کوئی نہیں، لیکن میں اپنی زبان دے وچوں ایویں جا کلمہ ادا نہیں کرنا جس دی وجہ تو میرا رب میرے نال ناراض ہو جائے۔ میں اوہا کلمے آکھنے جڑے قرآن میں تاکید کیتے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جاون والا بھی اللہ دے تے اسی بھی اللہ دے ہاں، یا اس مصیبت دے اندر اسی اللہ کو مدد دے طالباں، اللہ تو ساڈی مدد کر۔ انتے صبر کرنا بڑا اوکھا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، او صبر کر کے میرے کو منگیا کرو، نماز پڑھ کے میرے کو منگیا کرو، لیکن فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اے صبر کرنا سوکھی گل کوئی نہیں۔ اور واقعتاً بالکل انجے باپ سامنے پیا ہویا ہوئے تے صبر کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے، جوان بیٹی دی میت سامنے ہوئے صبر کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ او جیون ساتھی دنیا تو چلا گیا ہے، اس دی میت سامنے پئی ہوئے صبر کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ، ماں جڑے دکھ سکھ سہ کے اپنے بچیاں نو کھواندی وی ہے، پیاندی وی ہے، تربیت بھی کر دی ہے۔ پہلے 9 ماہ تک اس نے اپنے پیٹ دے اندر رکھیا ہے، 9 ماہ تو بعد جس وقت بچہ پیدا ہویا ہے پھر 4-5 سال بیچاری ٹنگی رہندی ہے، اس نو کوئی سکھ دا سا نہیں آندا، رات بھی اس دیاں تکلیفاں دے اندر گزر دی ہے، دن بھی اس دے تکلیفاں دے اندر گزر دے۔ اس ماں دی میت سامنے پئی ہوئی ہے، صبر کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ یار سجن جڑے تیرے اتے جانا قربان کر دیں، اس دی میت سامنے آ جاوے صبر کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ، پتر دی میت سامنے ہوئے صبر کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے، باپ دی میت سامنے ہوئے صبر کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، او صبر کر کے میرے کو مدد منگیا کرو۔ ہاں میں اللہ اقرار کرنا کہ صبر کرنے والی خسرت، صبر کرنا ہے بڑا اوکھا بڑا اوکھا بڑا اوکھا، لیکن اے بھی سن لو جنہ لوگاں دے دلاں دے اندر میریاں محبتاں ہوندیاں او صبر کر وی کھاندے، او صبر کر وی کھاندے، او میرے حکماں دے سامنے سرے تسلیم خم کر جاندے، او صبر کر وی کھاندے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، میں خاشعین دا ترجمہ ایک مفہومی ترجمہ بیان پہ کرنا کہ جنہ لوگاں دے دلاں دے اندر محبت ہوندی ہے۔ خاشعین، خاشع یخشع اس دا معنی بھی ڈرنا ہوندا ہے، خاف یخاف اس دا معنی بھی ڈرنا ہوندا ہے، لیکن انہاں دوہاں دے درمیان تھوڑا جا فرق ہے۔ جتھے اتے خوف ہووے اتے او ڈرنا ہوندا ہے جڑا اپنی جان نو خطرہ ہووے، تے پھر اتے ڈرنا وقتی ڈرنا ہوندا ہے، وقتی خوف ہوندا ہے، پھر اس تو بعد مک جاندا ہے۔ لیکن جتھے خشیت آ جاوے ہے اے بھی ڈرنا،
لیکن یہ خشیت ہمیشہ واسطے نال ہوندی ہے. پھر خشیت اوتھے ہوندی ہے جتھے محبتاں ہون. اللہ اللہ محب نو ہر وقت دھڑکو لگا رہے کہ میرا محبوب میرے کولوں کدھر رس نہ جاوے، میرا محبوب میرے کول کدھر رس نہ جاوے، میرا محبوب میرے کول کدھر رٹ نہ جاوے. اللہ اللہ اس نو خشیت کہندے نے. الا علی الخاشعین، جنہ لوگاں دے دلاں دے اندر میری محبت ہوندی ہے بھاویں جڈا وڈا صدمہ کیوں نہ ہوئے سہ جاندے، جڈا وڈا صدمہ کیوں نہ ہوئے سہ جاندے. میرے حکماں دے اتے احتجاج کوئی نہیں کردے. اللہ اللہ انہاں دی زبان اتے ایہا کلمہ آندا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اے جان والا بھی تیرا سی تیرے کول ٹر گیا ہے، تے اللہ اے جڑی جدائی ساڈے اندر درمیان دے اندر پیدا ہوئی ہے اے جدائی وقتی ہے، ہمیشہ دی جدائی کوئی نہیں. اساں بھی اس دے قدماں دے اتے چل کے اساں بھی تیرے کول آ جانا ہے. اس واسطے جدوں قبرستان دے اندر جاؤ اے دعا پڑھیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفونا انا انشاء اللہ بکم لاحقونا. تسی ساڈے نال پہلے آ گئے ہو تے اسی بھی تہاڈے قدماں دے اوتے ٹر ٹر کے تہاڈے کول آون والے ہاں. ہن تساں تے ساڈے کول نہیں آنا لیکن اسیں تہاڈے کول آنا ہے. اللہ اللہ او میرے بھائیو موت دا وقت مقرر ہو گیا، او ٹل نہیں سکدا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے مولا کریم نے فرمایا اللہ او ذات ہے جس نے موت دی تخلیق کیتی ہے، جس نے حیات دی تخلیق کیتی ہے. تے اے بھی سن لو مرنا اے کوئی عیب کوئی نہیں، مرنا عیب کوئی نہیں، مرنا مینا کوئی نہیں، مرنا عیب کوئی نہیں. جے اگر مرنا عیب ہوندا موت عیب ہوندی اللہ اللہ جے بندے واسطے اے عیب ہوندا مینا ہوندا کوئی ایسی ویسی چیز ہوندی جیڑی بندے دی شیاں نشان نہیں تے پھر میرا اللہ اپنے نبی نو موت تو پاک رکھدا، پھر میرا اللہ اپنے نبی نو موت تو پاک رکھدا. لیکن 11 ہجری آ گئی، 11 ہجری آ گئی، سوار دا دن آ گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی دے اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ نو بلا کے لے آؤ. حضرت فاطمہ آ گئیاں. آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی قریب ہو. حضرت فاطمہ قریب ہوئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت دا ہاتھ اپنی بیٹی دے رخساریاں تے رکھے آئے. بیٹی کن میرے قریب کر. حضرت فاطمہ نے کن قریب کیتا ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ مینو انج لگدا ہے تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن جے اگر میں تیرے کولوں جدا ہو جاواں تے جزا فضا نہ کریں. اوہا گل آکھے جڑی اللہ نے قرآن دے اندر آکھی ہے. حضرت فاطمہ پریشان ہو گئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ دھی پریشان ہو گئی ہیں پھر میرے قریب آ. حضرت فاطمہ قریب ہوئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان وچوں سب تو پہلے تو میرے کول آنا ہے. حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئیاں. پھر میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ذرا پانی دا پیالہ لے کے آ. حضرت فاطمہ پانی دا پیالہ لے کے آئیاں. میرے نبی نے پیتا کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رحمت دا ہاتھ اس کے اندر بھگویا ہے اور اپنے چہرے دے اتے چھٹے مارن لگ پئے. حضرت فاطمہ دی انڈیکاں نکل گئیاں. واہ کرب ابا واہ کرب ابا واہ کرب ابا، واہ میرے ابا اتنی تھانوں تکلیف کیوں آ گئی ہے یا رسول اللہ، تھانوں تکلیف کیوں آ گئی ہے، واہ میرے ابا دی تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کر صبر کر صبر کر. لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، اج دے بعد تیرے بابا اتے کوئی تکلیف نہیں آونی، اے آخری دھیاڑا ہے تکلیف دا. پھر اس تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ چارپائی تے لیٹے ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ آ گئیاں، کڑاوا مار کے بہ گئیاں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک میری اور تھوڑی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ٹھوڑی اور چھاتی دے درمیان ہے. اس دوران حضرت عبد الرحمن آئے. حضرت عائشہ صدیقہ دے بھائی ہاتھ وچ مسواک پکڑی ہوئی ہے. میرے نبی نے مسواک والوں تکیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنی ہیں یا رسول اللہ مسواک کرنی نے. آپ نے فرمایا دل تے کردہ ہے لیکن ہمت کوئی نہیں میں اس نو چباواں.
میری ماں نے خود اپنی مسواک ہاتھ وچ لئی اس نو چبایا ہے، پھر میرے نبی دے دنداں دے اوتے اس نو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وائشہ تیرے مقدر، وائشہ تیرے مقدر کون ریسا کرے تیرے مقدراں دیاں، آخری وقت دے اندر تیرا لعاب تے نبی دا لعاب اللہ نے اکٹھا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے مسواک میرے نبی دے دنداں نے مبارک دے اوتے پھیریے، پھر میرے نبی نے ہاتھ بلند کیتا ہے، اللہم انی علی سکرات الموت، اللہم انی علی سکرات الموت، اللہ میں محمد تھک گیا موت دیاں سختیاں جھل جھل کے، موت دیاں سختیاں برداشت کر کر کے میں ہن تھک گیا، میری مدد فرما، اللہم انی علی سکرات الموت۔ پھر تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی نے پھر اپنی انگلی بلند کیتی ہے، شہادت دی انگلی بلند کیتی ہے، آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں ہن دنیا دے اندر نہیں رہنا چاہتا، مینوں اپنے کول لے چل، رفیق اعلیٰ دے کول لے چل۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہندیاں جدو میرے محبوب اے دعا پہ کر دیں، سجا ہاتھ بلند کر کے اگلی بلند کر کے دعا پہ کر دیں، مہلت یادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک تھلے لڑکھڑا گیا ہے، آپ دے وجود دا بوجھ میرے جسم اتے آ گیا ہے، اور منوں اتنی عمدہ خوشبو محسوس ہوئی ہے، اج تک وہ جی خوشبو میں نہیں سنگی، نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد۔ میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام ساڈے کول ٹر گئے تے اللہ کول چلے گئے، ساڈے کول ٹر گئے اللہ کول چلے گئے، جنت الفردوس دے اندر جا کے گھر بنایا نے۔ حضرت فاطمہ کہنیاں یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، واہ میرے ابا جنت الفردوس دے اندر جا کے ٹکانے بنائے نہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میں فاطمہ نو اتھا ہی چھوڑ گئے ہیں، میرے اتے مصیبتاں آئیاں، جے اگر وہ مصیبتاں پہاڑاں اتے پہ جاندیاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، جے اگر وہ مصیبتاں دنہ اتے پہ جاندیاں تے دن دھگو کمک اندھیری رات دے اندر تبدیل ہو جاندے، جیڑیاں مصیبتاں میرے اتے آئیاں لیکن اللہ دے حکمہ دے سامنے اسی سرے تسلیم خم کرنے ہاں۔ سبحان اللہ، واہ قاضی دنیا تو ٹر گیا ہے لیکن اسی اللہ دے حکم دے سامنے سرے تسلیم خم کرنے ہاں۔ اے ادارے دا اللہ حافظے نے چل دیا رانا ہے، لیکن قاضی صاحب نے کی جی توجہ ہے جی تھک تو نہیں گئے تو سرگی ویلے تک ماشاءاللہ تھوڑا پروگرام چلنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ڈیرے تے گئے ہوئے، پچھوں حضرت عمر فاروق اپنے حواس قائم نہ رکھ سکے، تلوار لہرا کے کہنے جڑے بندے آکھیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی ہے، فقد اضرب عنقہ، میں اس دی گردن مار دینی ہے۔ تلوار لہرا کے اے اعلان کیتی جا رہے ہیں، صحابہ تے سرناٹا چھا گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، اپنے حجرے دے اندر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر دے اندر ملبوس نے، آپ نے چہرے تو چادر ہٹائیے، بوسہ دیتا ہے، کہنے واہ نبیہ واہ خلیلہ واہ حبیبہ، پھر بوسہ دیتا ہے، طبت حیا و میتا واہ خلیلہ واہ حبیبہ واہ نبیہ، طبت حیا و میتا، پھر بوسہ دیتا ہے، واہ خلیلہ واہ حبیبہ واہ نبیہ، اللہ اللہ، پھر بوسہ دیتا ہے، واہ ابو بکر میں تیری استقامت نو سلام کرنا، میں تیری استقامت نو سلام کرنا، میں تیری استقامت نو سلام کرنا۔ میرے نبی دی وفات تو بعد 2.5 سال زندہ رہے ہیں، ایک دن بھی کسے نے مسکراندیا ہویا ابو بکر نو نہیں ویکھیا، 2.5 سال زندہ رہے ہیں، ایک دن بھی کسے نے ابو بکر نو ہسنا تے دور دی گل ہے
مسکراندیا ہویا بھی نہیں ویکھیا، کسے حدیث دی کتاب دے اندر نہیں، کسے تفسیر دی کتاب دے اندر نہیں، کسے سیرت دی کتاب دے اندر نہیں۔ اتنا دکھیا ہویا ہے لیکن دین دے معاملہ دے اندر اتنا استقامت والا ہویا ہے، اتنا استقامت والا ہویا ہے کہ شاید اتنی مضبوطی تے احد پہاڑ دے اندر نہ ہوئے جتنی مضبوطی ابو بکر دے اندر آ گئی ہے۔ یار غار ٹر چلے آسو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ٹر چلے آسو، لیکن پائے استقامت دے اندر کوئی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ تبتا حیاً و میتا، تبتا حیاً و میتا، تبتا حیاً و میتا۔ اللہ اللہ، باہر آ کے جس حالات ویکھیں حضرت عمر فاروق دے منہ دے وچوں جھگ نکل رہی ہے، نال اے بھی اعلان کر رہے ہیں خبردار خبردار خبردار، جڑے بندے نے انجا کیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی ہے، فقد اضربونو کا میں اس دی گردن مار دینی ہے۔ کسے صحابی دے اندر جرت پیدا نہیں ہو رہی کہ اسی عمر نو کیویں سمجھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنیا، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لا رسلی کا ایوہ الرجل، اوے جوان بہ جا ذرا میری گل میں سن لے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اپنے حال دے اندر نے، انہاں نو ہوش کوئی نہیں، گل نہیں سن دے پے۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق نو چھڑ کے سدھر ممبر اتے چلے گئے۔ صحابہ نے تکیا ہے، ابو بکر ممبر اتے، صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے۔ ابو بکر کہندے اوے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ابدا۔ جیڑا تھاڈے وچوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نامو معبود سمجھدا ہے، او یقین کر لوے اس دے معبود اتے موت آ گئی ہے، اس دے معبود اتے موت آ گئی ہے۔ تے جیڑا بندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو معبود نہیں سمجھدا، اللہ نو معبود سمجھدا ہے، او یقین رکھے کہ ساڈا معبود آج بھی زندہ ہے تے کل بھی زندہ ہے، اس دے اتے کدی موت نہیں آنی۔ ہاں میرا بھائی عرض کر رہے ہیں، موت عیب دی گل نہیں، موت مینا کوئی نہیں، موت بری چیز کوئی نہیں، موت ایک اللہ دی طرف تحفہ ہوندا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحفۃ المومن الموت، مومن بندے واسطے بہترین تحفہ موت ہے، کیونکہ اس جہان دے اندر بہت سارے سیاپے ہوندے، سیاپے ہوندے یا نہیں ہوندے۔ فجر دی نماز پڑھو اے عمل، پھر ظہر دی نماز پڑھو، پھر عصر دی نماز پڑھو، پھر مغرب دی نماز پڑھو، پھر عشاء دی نماز پڑھو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا نا کہ یا رسول اللہ یہ 5 لے کے چلے امت نے کوئی نہیں پڑھنیاں، میری امت تے 2 فرض ہوئیاں تے انہاں نہیں پڑھیاں، تسی 5 لے کے چلے ہو تے کتھے پڑھنیاں آئیاں؟ ایک پھیرا ہور مارو، پہلے ابتدا وچ 50 جو فرض ہوئیاں تے پھیرے ماردیاں 5 رہ گئیاں، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ایک پھیرا ہور مارو، تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر واری 5 جو معاف ہوئیاں تے ہون جے میں گیا تے اللہ نے اے 5 بھی معاف کر دیا تے امت واسطے لے کے کی جاواں گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آج دے مسلمان تے ضرور خیال کر دے ہوندے کہ نبی علیہ السلام ایک پھیرا ہور مارن چاہتے ہاتھ بالکل ٹھیک، اے بھی 5 بالکل سرے تو جاونا۔ اللہ اکبر۔ فجر دی نماز، گرم بستر ہوئے، سردیاں دا موسم ہوئے، کمرے دے اندر ہیٹر لگا ہویا ہے، لحاف دے اندر پیا ہویا ہے، مؤذن کہہ دیندا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، چھڑ دے نیند نو، چھڑ دے نیند نو، چھڑ دے نیند نو، آ جا رب دے سامنے آ کے جھک جا، تے اے رب دے سامنے آ کے ہاتھ بن کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اے نماز شروع کر دیندا ہے۔ تے پھر جس وقت اپنے کاروبار دے اندر جا کے جت جاندا ہے، ظہر دا وقت ہو جاندا ہے، دکان گاہکاں نال بھری ہوئی ہے، اللہ اللہ اے دوں ہتھی پیسے وٹدا ہے پیا، پھر مؤذن کہندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر اے شٹر بند کر دیندا ہے، پھر بھج بندا ہے، مسجد دے اندر آ کے جھک جاندا ہے تے سجدے پہ کے کہن لگ پیندا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان بھی تو ہے، رب بھی تو ہے تے اعلی بھی تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظہر دی نماز پڑھ کے گیا ہے، پھر اپنی دکان تے جاندا ہے، دکان پھر کھچا کھچ بھری گئی ہے، پھر مؤذن کہندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر بھج پیندا ہے مسجد دے اندر آ جاندا ہے، پھر نماز پڑھ کے جاندا ہے، پھر کاروبار دے اندر جو تے جاندا ہے تے پھر دکان گاہکاں نال بھری جاندی ہے، پھر مغرب دا ویلا ہو جاندا ہے، پھر مؤذن کہندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر بھج پیندا ہے اللہ اللہ، تے پھر اجے گھر بھی نہیں پہنچتا، اجے تک سستایا بھی کوئی نہیں، اجے تک اس نے اپنے جسم دی تھکاوٹ بھی دور نہیں کیتی، روٹی دا لقمہ منہ دے اندر بھن کے پایا بھی کوئی نہیں، پھر مؤذن کہندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میں اللہ دا نمائندہ بن کے پھر تینوں بلا رہا، آ جا مسجد دے اندر آ جا، مسجد دے اندر آ جا، پھر روٹی چھڈ دیندا ہے، پھر مسجد وال بھج پیندا ہے، پھر آ کے جھک جاندا ہے، تے پھر جا کے جس سوندا ہے، گرمیاں دی راتاں ہون تے بالکل چھوٹی رات ہوندی ہے، تے جے سردیاں دی راتاں ہون تے سردی غضب دی ہوندی ہے، پھر فجر وقت پھر اٹھتا ہے، پھر جا کے مسجد دے اندر جا کے رب دے سامنے جھک جاندا ہے، پھر زکات دا حکم آ گیا، تے او جڑے خون پسینے دی کمائی او کو ایویں دینی سوکھی گل ہے، بڑی اوکھی گل ہے، ہن جڑے بندے دی کروڑ روپیہ زکات بندی پئی ہوے تے سوکھی گل ہے کو دینی، تے جڑے بندے دا کوئی 400-500 من عشر بندا پیا ہوئے کو سوکھی گل ہے دینا، اللہ اللہ۔ پھر حج، پھر عمرہ، پھر والدین دے حقوق، پھر بہن بھائیاں دے حقوق، پھر غریباں دے حقوق، پھر مسکیناں دے حقوق، پھر پڑوسیاں دے حقوق، پھر ملک دے حقوق، بہت سارے حقوق، بہت سارے جنجاناں دے اندر اے بندہ جکڑیا ہویا ہوندا ہے، لیکن جس وقت مومن بندے اتے موت آ جاندی ہے سارے جنجال مک جاندے، کوئی جنجال رہ جاندا ہے، سارے جنجال مک گئے، عبادت بھی دنیا تک، زندگی تک کے سارے معاملات، زندگی تک، دنیا تک، اللہ اللہ، مرن تو بعد پھر سوکھی سوکھے، بشرطے کہ بندہ مومن ہوئے تے بندے دا پتر ہوئے، بندہ مومن ہوئے تے بندہ ہوئے، مومن ہوئے تے بندہ ہوئے، اے نہیں کہ کلمہ تے پڑھیا تے ہے ڈنگر دا ڈنگر، مومن ہوئے تے بندے دا پتر ہوئے، پھر سوکھی سوکھے، اللہ اللہ، پھر قیامت تک اللہ اس نوں سوکھ دی نیند سوا دین دے، اللہ اللہ، اسے واسطے فرمایا ہے جدوں قیامت قائم ہونی ہے تے قبراں وچوں لوگاں نے اٹھایا جانا ہے، تے پھر انہاں بندیاں کی کہنے من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، او ساڈی مرکت گاہ وچوں سانو کس نے اٹھایا ہے، تے جے اگر کوئی کافر ہویا تے پھر حال دوائی تو سوا کچھ نہیں ہونا، جے گناہگار ہویا پھر حال دوائی تو سوا کچھ نہیں ہونا، تحفۃ المومن الموت، مومن بندے واسطے بہترین تحفہ موت ہے، اللہ اللہ، بندے دے اتے موت آ جاندی ہے، مومن بندے اتے موت آ جاندی ہے، اے دنیا دے جنجالاں تو جان چھٹ جاندی ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، جس بندے مومن بندے دی روح جسم چو کڈی جاندی ہے او دے واسطے جنت دے دروازے کھول کے اس نوں کیا جاندا ہے جا جڑے مرضی دروازے تو داخل ہونا ہی ہو جا، اے نہیں کہ قیامت تک واسطے او دا انتظار کیتا جاندا ہے، نا، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جو تم دنیا کے اندر عمل کرتے رہے نا اس عمل کی وجہ سے جاؤ، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جاؤ جنت کے اندر جا کر داخل ہو جاؤ، واہ قاضی سانو دنیا تے چھڑ گئے ہیں تے آپ جنت کے اندر ٹر گئے ہیں، سانو دنیا دے اندر چھڑ گئے ہیں کہ آپ جنت کے اندر جا کے مزے لینے پیا، اللہ اکبر، ہم تیری ایمان کی گواہی دیتے ہیں، ہم تیری نیکی کی گواہی دیتے ہیں، اللہ اللہ، تو دنیا سے گیا اور سیدھا جنت کے اندر، جیسے اللہ کا حکم اور فرمان ہے، وعدہ ہے کہ جس وقت مومن آدمی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور اس کو جنت کے دروازے جنت سامنے کر کے اس کو دکھلا دی جاتی ہے، او بندیا گھبراویں نہ، جے اگر تسی تینوں دنیا چو لے جا رہے ہیں نا تے تینوں دنیا تو اعلیٰ مقام بھی تینوں عطا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تے موت بندے واسطے کوئی مینا تے کوئی عیب، جے اگر اے مینا تے عیب ہوندی تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ضرور موت تو پاک رکھتے، ہاں یہ عیب ہے، عیب نہیں ہے، موت کمزوری ہے، موت عیب نہیں ہے، موت کمزوری ہے،
اور میرا اللہ ساریاں کمزوریاں تو کیے پاک ہے۔ آج دی جڑی آخری حدیث ہے وہ آخری حدیث بھی تو یہی ہے نا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، لوگو دو کلمے حبیبتان الی الرحمن، رحمان نو بڑے پیارے، خفیفتان علی اللسان، زبان تے بڑے ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان تے بڑے بھاری، خفیفتان علی اللسان، زبان تے بڑے ہلکے۔ کیڑے کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ، کیڑے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان دا معنی اسی تے عام پاک کرنے ہیں نا کہ اللہ پاک ہے، عیباں تو پاک ہے، یہی معنی کرنے ہیں اکثر طور دوتے، اور اکثر قرآن دے ترجمہ وچ بھی لکھیا ہوندا ہے، لیکن شاہ عبد القادر نے ترجمہ لکھیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لفظ سبحان کا ترجمہ اللہ کمزوریاں تو پاک ہے، اللہ کمزوریاں تو پاک ہے۔ ہن تھوڑا جا تفصیل دے اندر جاواں، قاضی صاحب ہے وقت کہ ختم کر دیواں؟ تھوڑا جا تفصیل وچ سبحان اللہ، اللہ کمزوریاں تو پاک ہے۔ جے اگر ترجمہ کیتا جاوے جو اللہ عیباں تو پاک ہے، ٹھیک ہوئے گا ترجمہ، لیکن اے ترجمہ ڈھکدا کوئی نہیں۔ میرے کو پوچھو کیوں؟ اس واسطے کہ میرا محمد بھی عیباں تو پاک ہے، پاک ہے یا کوئی نہ؟ تے پھر اللہ دی کی خصوصیت ہوئی کہ سبحان اللہ لفظ بولیا جاوے کہ اللہ عیباں تو پاک ہے، میرے محمد دے اندر بھی کوئی عیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسان سے واسطے تے کہندے احسن من کلم ترکت عین واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ سونیا تو ہر عیب تو پیدا کیتا، ہر عیب تو پاک پیدا کیتا گیا ہے، تیرے اندر کوئی عیب کوئی نہیں۔ جی آکھیا جاوے سبحان اللہ، اللہ بھی عیباں تو پاک ہے، تے پھر میرا سوال ہے بندا ہے جو میرا محمد بھی عیباں تو پاک ہویا، تے پھر اللہ دی کوئی خصوصیت تے نہ ہوئی ترجمے دے اندر، معنی دے اندر۔ سنو 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 جڑا میں ترجمہ کرن لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ عیباں تو بھی پاک ہے تے اللہ کمزوریاں تو بھی پاک ہے۔ پیدا ہونا عیب نہیں، کمزوری ہے، پیدا ہونا عیب نہیں، کمزوری ہے۔ میرا سونا محمد بھی تے پیدا ہویا ہے، میرا سونا محمد بھی تے پیدا ہویا ہے، لیکن پیدا ہونا عیب نہیں، کمزوری ہے۔ لیکن میرا اللہ کمزوری تو پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور پیدا ہونا عیب نہیں جے، کمزوری جے تے میرا اللہ کمزوری تو پاک ہے۔ او میرا بھائی، کھانا عیب نہیں، کمزوری ہے۔ میرے محمد بھی کھاندے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ نال جاندے پے، کھجوراں دا باغ آیا ہے، کچیاں پکیاں کھجوراں، جویں توتے تے پرندے ٹک کے سٹ دیندے، او کسے کھاتے دیاں نہیں رہنیاں۔ میرے نبی نے کھجوراں چکیاں صاف کر کے کھاون لگ پے۔ حضرت عبداللہ نو کہندے نے عبداللہ تینو بھی اجازت ہے؟ حضرت عبداللہ کہندے نے یا رسول اللہ میں تے گھروں کھانا کھا کے آیا، مینوں بھوک کوئی نہیں۔ میرے نبی فرماندے عبداللہ تو تے گھروں کھانا کھا کے آیا ہے، لیکن میں محمد نہیں، تیسرے دن دا بھوکھا، میرے پیٹ دے اندر کوئی لقمان نہیں گیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او خندق کھود دے پے، خندق کھٹ دے پے، کدال پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت جابر نے ویکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام کمزور
کمزوری محسوس کرتے پے، گھر گئے، گھر والی نو جا کے کہنے اللہ دی بنیے نبی علیہ السلام نو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک دی وجہ تو کمزوری ہوئی ہے، گھر دے اندر کوئی چیز ہے؟ وہ گھر والی کہندی ہے ایک نکا جا پٹھورا کھڑوتا ہویا ہے، چند جو پے ہوئے، ہاں انج کر تو پٹھورا ذبح کر، میں جو پیسنی ہاں۔ تے پھر نبی علیہ السلام نو کن وچ جا کے آکھیں یا رسول اللہ 4 بندیاں دا کھانا تیار ہو گیا، گھر تشریف لے آؤ۔ حضرت جابر نے جلدی جلدی پٹھورا ذبح کیتا ہے، او بکری دا بچہ ذبح کیتا ہے، حضرت جابر دی گھر والی نے جو پیسے، حضرت جابر آ گئے یا رسول اللہ 4 بندیاں دا کھانا تیار ہے، اے میری آواز سن دے پے ہو نا؟ کان دے وچ چھوپڑے یا رسول اللہ 4 بندیاں دا کھانا تیار ہے، آ جاؤ گھر تناول کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ، جابر نے دعوت کیتی ہے، چلو جابر دے گھروں دعوت کھائیے۔ 1400 صحابہ سارے بھکھم بھانے، اللہ اللہ۔ حضرت جابر دیاں اڈر پڈر گئیاں، جنگا سر تے رکھیاں بھج پیا، گھر والے نو جا کے کہندے اللہ دی بندیے 2-4 شد نہیں 1400 شد، اے تے 1400 دا لشکر تے سارے کئیاں دینا تو بھکھم بھانے، ہن کی بننا ہے؟ اور میں جو تین آکھیا نبی علیہ السلام نو چھوپڑے جا کے آکھیں تے تو جا کے ڈنڈ کیوں پایا؟ میں ڈنڈ شنڈ نہیں پایا، میں نبی علیہ السلام نو چھوپڑے جا آکھیا۔ نبی علیہ السلام نے آپ اعلان کیتا۔ جابر دی گھر والی کہندی ہے پھر کیوں پریشان ہوندا ہے؟ اللہ اپنے نبی دی کنڈ لگن نہیں دیندا۔ اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، اللہ اپنے نبی دی کن نہیں لگن دیندا۔ جے نبی نے اللہ دی توحید دی کن نہیں لگن دیتی، مارا کھادیاں اللہ دی توحید دی کن نہیں لگن دیتی، دین طلاقاں دیوائیاں لیکن اللہ دی توحید دی کن نہیں لگن دیتی، اپنے چاچے دے ٹکڑے کروائیں تے اللہ دی توحید دی کن نہیں لگن دیتی، اپنے 70 صحابہ شہید کروائیں انہاں دا مسئلہ کروایا ہے لیکن اللہ دی توحید دی کن نہیں لگن دیتی۔ تے پھر جابر تینوں پریشان ہومن دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ بھی اپنے نبی دی کن نہیں لگن دیندا۔ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ اللہ تو میں پریشان کیوں ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جب تک میں گھر نہ آواں اس وقت تک ہانڈی تو ڈھکن چانا کوئی نہیں، تے جدو میں گھر آ جاواں ہانڈی میرے کو لے کے آئیں۔ حضرت جابر ہانڈی لے کے آندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھکن چایا، چونی چاہیے، اور آپ نے لعب دہن اس ہانڈی دے اندر سٹیا ہے اور آپ نے فرمایا تبارک اسموں کا، تبارک اسموں کا، تبارک اسموں کا، اللہ تیرا نام برکتاں والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر پچھوں نہ ویکھیں کوئی شے بچی ہے یا نہیں، انہاں پا پا کے تے دتی آ تے اپنی گھر والی نو آ کو 4-5 عورتاں بلا لوے تے او لو رکھ لوے تے پکا پکا کے دتی آ، اللہ اکبر تو پچھو نہیں ویکھنا۔ حضرت جابر کہندے اللہ دی قسم ہے بکھم بھانے صحابہ 1400 صحابہ اس دن میرے دسترخوان تو شام تک کھاندے رہے لیکن میری ہانڈی دے وچوں ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی۔ برکتاں دین والا کون ہے؟ بھوک لگنا عیب کوئی نہیں، بھوک لگنا کمزوری ہوندی ہے لیکن میرا اللہ سبحان اللہ، میرا اللہ کمزوریاں تو پا کے بھول جانا عیب کوئی نہیں، بھول جانا کمزوری ہوندی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتاں پڑھانیاں سن لیکن آپ نے 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں پڑھائیاں، سلام پھیر دیتا ہے۔ حضرت ذوالجادین لمبے ہاتھ کر کے کہنے اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا، اللہ دے رسول بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں بھولیا بھی کوئی نہیں، نماز بھی کم نہیں ہوئی، نہیں یا رسول اللہ 2 کم جو ایک کم ضرور ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ پوچھ لو ابو بکر کو، پوچھ لو عمر فاروق کو۔ میرے نبی نے التفات فرمایا ہے، وہ شیخین کہندے یا رسول اللہ اے بیچارہ کہندا تے ٹھیک پیا ہے لیکن اسی ادب دی وجہ تو خاموش ہاں، تساں جرک نماز کم پڑھائیے۔ جبرائیل امین آئے یا رسول اللہ 2 رکعتاں پڑھا کے سجدہ صاف کر دیو، اللہ اللہ نماز ہو جائے گی۔ بھولنا عیب کوئی نہیں، کمزوری ہے تے میرا اللہ لا یذل
ربی ولا ینسا، میرا اللہ بھولدا بھی کوئی نہیں، میرا اللہ بھٹکدا بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کمزوریاں تو پا کے سو جانا اے عیب نہیں ہے، کمزوری ہوندا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تو واپس آ رہے ہیں، آپ نے صحابہ نو پوچھا ہے یار تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر واسطے سستا لویے، آرام کر لویے۔ جی یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ صحابہ نے پڑاؤ ڈال دیتا ہے، خیمے لے دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یار پہرا کون دے گا، صبح ہون والی ہے، کدھر ستے نہ رویے، نماز قضا نہ ہو جائے۔ حضرت بلال سامنے آ کے کہندے یا رسول اللہ پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، تسی سو جاؤ میں جگاواں گا۔ نبی علیہ السلام صحابہ سو گئے، حضرت بلال اپنے اٹھتے کجاوے نال ڈھاساں لگا کے مشرق وال منہ کر کے بہ گئے نے۔ لیکن بلال بھی تھکا ہویا ہے، بلال اتے بھی نیند آ گئی ہے، سورج چڑھ گیا ہے، شواواں پیاں۔ میرے نبی اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یار نماز قضا ہو گئی ہے، اٹھو ویکھو سورج چڑھ گیا ہے۔ پہرے دار نو ویکھو، پہرے دار نو ویکھیا ہے تے پہرے دار اپنا چہرہ مشرق وال کر کے وہ بھی محو خواب ہویا پیا ہے۔ حضرت بلال نو بلایا گیا ہے، بلال تو تے کیا سی میں اٹھاواں گا، پھر کی ہویا ہی یا رسول اللہ جڑے اللہ نے دھانو سوا دیتا ہے اس نے مینوں بھی سوا دیتا ہے۔ سونا عیب کوئی نہیں سمجھو، سونا کمزوری ہوندا ہے۔ سبحان اللہ تے میرا اللہ کمزوریاں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے موت عیب کوئی نہیں، موت کمزوری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے موت آئی ہے، اس دے اندر کوئی شک نہیں۔ جڑا آپ دے موت دا انکار کردا ہے او قرآن دی نص دا انکار کردا ہے۔ اللہ نے فرمایا انک میتون و انہم میتون، میرا سونا تھوڑے اتے بھی موت آنی ہے تے جڑے تھانو موت دا تانا دیندے انہاں اتے بھی موت آنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، میرا سونا او جڑے تھانو موت دا تانا دیندے انہاں بھی دنیا تو ٹر جانا ہے تے تسی بھی دنیا تو ٹر جانا ہے۔ او میرے بھائیو اے موت عیب کوئی نہیں، موت کمزوری ہے، لیکن میرے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا اللہ اس کمزوری تو بھی پا کے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میرے اللہ تے موت آ سکدی، نیند بھی اس دے اتے نہیں آ سکتی کیونکہ نیند بھی کمزوری ہوئی، موت بھی آ سکتی نہیں کیونکہ موت بھی کمزوری ہوئی۔ تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے دو کلمے اللہ نو بیاڑ بڑے پیارے لگدے ہیں کہ بندہ اقرار کردا ہے اللہ جیڑیاں مخلوق دے اندر کمزوریاں پائیاں جاندیاں تو نہ ساریاں کمزوریاں تو پاک ہیں۔ اب پیدا ہونا عیب کوئی نہیں کمزوری ہے، لیکن میرے اللہ دا ابا کوئی نہیں، پتر دا ہونا عیب کوئی نہیں کمزوری ہے، لیکن میرے اللہ دا پتر کوئی نہیں، دھی دا ہونا عیب کوئی نہیں کمزوری ہے، لیکن میرے اللہ دی دھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ ہاں کدھرے ٹر جانا اپنے مقام نو چھڑ دینا اے عیب کوئی نہیں کمزوری ہوندا ہے۔ میرا اللہ عیباں تو پا کے، میرا اللہ آون جاون تو پا کے نماز پڑھنا اے عیب کوئی نہیں کمزوری ہوندا ہے، لیکن میرا اللہ کمزوریاں تو پا کے حج کرنا اے عیب کوئی نہیں کمزوری ہوندا ہے، لیکن میرا اللہ کمزوریاں تو پا کے عمرہ کرنا عیب کوئی نہیں کمزوری ہوندا ہے۔ بندہ عاجز جو ہو گیا تے لیکن میرا اللہ کمزوریاں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان میں یار تھک گیا تے اتنا جو کچھ میرے کو ہویا ہے اس نو قبول فرما لو۔ اللہ قاضی صاحب نو ساڈی طرفوں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہاں دے بچیاں نو صحیح انہاں دا جانشین بنائے اور اس ادارے نو اس مسجد نو قیامت تک اللہ قائم و دائم رکھے اور پورے عالم واسطے اس نو ذریعہ ہدایت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔